درست آیت۔ میرا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرزا امجد بیگ اور کام وکالت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر کیس جیت کیسے لیتا ہوں، اور میں آج تک جتنے کیسز کی کہانی آپ کو پڑھوا چکا ہوں اس حساب سے تو میری عمر 200 سال تو ہونا ہی چاہیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سلسلہ سن 80-81 میں شروع ہوا تھا اور اب 2015 گامزن ہے۔ موٹا سا حساب بھی لگایا جائے تو 33-34 سال بنتے ہیں۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ناکامیابی نہ جڑی ہو، بس کم یا زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ میری پیشہ ورانہ زندگی میں ناکامی کا تناسب اتنا کم ہے کہ وہ کسی قطار شمار میں نہیں آتا۔ اکا دکا کیسز میں کبھی جزوی اور کبھی کلی طور پر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس کا بنیادی سبب میرے موقع کے کوئی غلط بیانی ہی رہا ہے۔ یہاں پر یہ مثال صادق آتی ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ صحت اور جیت گیا نہ جاتی ہے۔ جہاں تک کیسز کی تعداد کا تعلق ہے تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں میں بعض اوقات ایک ساتھ کئی کیس لگے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ تعداد کبھی 1-2 تک محدود ہو جاتی ہے اور بعض اوقات درجن سے بھی متجاوز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں 1-2 اور باتوں کی وضاحت کرتا چلوں۔ اکثر لوگ مجھے کوئی رائٹر قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف اپنے کیسز کی فائلز اور دیگر اہم پوائنٹس ادارے کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ اپنے اسٹاف رائٹر سے کہانی کی شکل میں لکھوا کر آپ کی نظر کرتے ہیں۔ یہ تمام تر کہانیاں اس زمانے کی جب میں سٹی کورٹوں میں باقاعدہ وکالت کیا کرتا تھا۔ اب وقت کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس وقت جب آپ یہ کہانی پڑھ رہے ہیں میں آپ سے کوسوں دور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا، مارچ قریب الختم تھا۔ میں ایک شام حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا اپنے پاس آنے والے افراد کے مسائل سن رہا تھا کہ ایک پریشان حال خاتون میرے چیمبر میں داخل ہوئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام فوزیہ ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ فوزی کی عمر 30 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور بھرے بھرے بدن کی مالک ایک سانولی اور خوش شکل عورت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو اپنے اسکول والوں سے کسی قسم کی شکایت ہے؟ نہیں وکیل صاحب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں اپنے نہیں بلکہ داؤد کے مسئلے کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ داؤد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ کون صاحب ہیں؟ داؤد میرے شوہر کا نام ہے، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، داؤد کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ کو میرے پاس آنا پڑا؟ داؤد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس جرم میں؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا وکیل صاحب، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، میرے سوال کو اس طرح لیں کہ پولیس نے آپ کے شوہر کو کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے، فوزی نے جواب دیا۔ کس کے قتل کا؟ میرا قلم رف پیڈ پر پھسلنے لگا۔ مقتول کا نام اسلم فاروقی ہے۔ مقتول صاحب کے شوہر کا کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم اسلم فاروقی کے کرایہ دار تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن اب ہم نے گھر بدل لیا ہے۔ اسلم فاروقی کا کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فیکٹری میں، اس نے جواب دیا۔ یہ کل سپہر کا واقعہ ہے۔ گزشتہ روز 25 مارچ تھا۔ میں نے سوال کیا، اور آپ کے شوہر کو کب گرفتار کیا گیا ہے؟ کل رات کو گھر سے، اس نے بتایا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ کل رات کی گرفتاری ہوئی ہے؟ میں نے سوچ اور ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب آج پولیس نے آپ کے شوہر کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا؟ جی ہاں، ایسا ہو چکا ہے، اس نے بتایا۔ فوزی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فاروقی کے قتل کے الزام میں آپ ہی کے شوہر کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ پچھلے چند روز سے داؤد اور اسلم فاروقی کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی، اس نے جواب دیا، اور آج سپہر میں بھی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ ٹینشن اور تلخ کلامی کی وجہ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، یہ خاصی طویل کہانی ہے، اگر آپ بور نہ ہو تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ بوریت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک میں مقتول اور آپ کے شوہر کے درمیان ہونے والی چپکلش اور ٹینشن سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو جاؤں گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کو تفصیل سے سارے حالات بتاتی ہوں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں فوزی نے مجھے جو معلومات فراہم کی، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے میں نے انہیں ابھی بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں میں نے دانستہ حذف کر دی ہیں، ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر کیا جائے گا۔
یہ بھی بتا دوں کہ فوزیہ کی فراہم کردہ تفصیلات کی روشنی میں اسی رات میں نے متعلقہ تھانے جا کر ملزم داؤد سے ایک تفصیلی ملاقات بھی کر لی تھی۔ داؤد سے بھی کافی کارآمد باتیں پتہ چلی تھیں۔ چنانچہ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فیس کے حوالے سے فوزیہ نے مجھ سے ایک درخواست کی اور میں نے اس کی بات مان لی۔ میں فیس کی پیشگی وصولی کے اصول پر سختی سے کاربند رہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں فوزیہ کی درخواست میں ایسی کیا بات تھی کہ میں 2 قسطوں میں فیس لینے پر راضی ہو گیا، آدھی ایڈوانس اور آدھی کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر۔ بعض اوقات انسان کو اپنے اصولوں میں لچک پیدا کرنا پڑتی ہے۔ داؤد اور فوزیہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، تاہم ابھی تک وہ 2 سے 3 نہیں ہوئے تھے۔ داؤد وولٹر مارکیٹ میں ایک دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ مذکورہ دکان پر الیکٹرک کی گھریلو استعمال کی اشیاء فروخت ہوتی تھی، مثلا پنکھے، ٹیوب لائٹس، استریاں وغیرہ۔ داؤد کی ڈیوٹی 8 سے 10 گھنٹے کی تھی، جس کی اسے 2000 تنخواہ ملتی تھی۔ وہ سستا زمانہ تھا، 2000 کو خاصی معقول تنخواہ سمجھا جاتا تھا۔ فوزیہ ایک اسکول ٹیچر تھی، اسے 1500 تنخواہ ملتی تھی۔ دونوں کی آمدنی کل ملا کر اتنی ہو جاتی تھی کہ وہ بآسانی گزارا کر لیتے تھے۔ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ان 5 سالوں میں انہوں نے 4 گھر بدلے تھے۔ فاروقی والا گھر 5واں تھا، اور جب یہ کیس میرے پاس آیا وہ فاروقی والے گھر کو بھی خیر آباد کہہ چکے تھے۔ اسلم فاروقی نازم آباد کے علاقے میں رہتا تھا، اور گھر کے قریب ہی 2-4 گلیاں چھوڑ کر اسے ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول رکھا تھا، جہاں وہ ماسکنگ ٹیپ تیار کیا کرتا تھا۔ ماسکنگ ٹیپ پیکنگ وغیرہ کے کام آتی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف نوعیت کے فرنیچرز پر ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسپرے پینٹ کرنے والے بھی مختلف مقاصد کے لیے ماسکنگ ٹیپ کا سہارا لیتے تھے۔ اسلم فاروقی کا چھوٹا سا کارخانہ ایک گھر کے اندر ہی کھلا ہوا تھا، جہاں وہ محدود عملے کے ساتھ ماسکنگ ٹیپ کی تیاری کا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کا بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کارخانے کے علاوہ فاروقی کا ایک اور ذریعہ آمدنی بھی تھا۔ اس کا گھر 140 گز پر بنا ہوا تھا، ایک 2 منزلہ مکان۔ بالائی منزل پر وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ زیریں منزل کو وہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس نے 2 کرایہ دار بسا رکھے تھے۔ ان 2 پورشن سے اسے اتنا کرایہ مل جاتا تھا کہ اس میں اسی پوری فیملی کا مہینے بھر کا راشن ڈل جاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے علاوہ ان کی کل 7 اولادیں تھیں، جن میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھے۔ فاروقی کے بچوں کی عمریں 3 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ایک محدود اندازے کے مطابق فاروقی کے بچے بدتمیزی اور شیطانی اور پورے محلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ فاروقی اور اس کی بیوی زبیدہ کو اپنی اولاد میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کہیں بھی لڑائی پھڈا ہو وہ اپنے بچوں ہی کی حمایت میں بولتے تھے۔ بعض والدین اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ زبیدہ ایک موٹی اور بیمار عورت تھی، جس کا زیادہ تر وقت بستر پر گزرتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے میں 72 قسم کی دوائیں کھایا کرتی تھی۔ اسے درجے میں بیماریاں لاحق تھیں۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ شادی کے وقت زبیدہ بہت خوبصورت اسمارٹ ہوا کرتی تھی۔ اسلم فاروقی کے رویے اور اوپر تلے 7 بچوں کی پیدائش نے زبیدہ کو 80 من کی دھوبن بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرا موکل داؤد بھی چند روز پہلے فاروقی کا کرایہ دار تھا۔ وہ لگ بھگ 2 سال تک فاروقی والے گھر میں رہا تھا۔ پھر فاروقی کے نامناسب رویے کو دیکھتے ہوئے وہ اس گھر کو چھوڑنے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے برابر میں دوسرے پورشن میں ایک کرسچن فیملی آباد تھی۔ اگرچہ یہ دونوں پورشن سیکورٹی کے لحاظ سے انتہائی محفوظ، روشن اور ہوادار تھے، لیکن فاروقی کی شاطرانہ ہوشیاری داؤد اور فوزیہ کو برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ جب وہ لوگ کرائے پر یہاں رہنے آئے تھے تو فاروقی کے حسن اخلاق اور اصول پسندی نے انہیں بہت متاثر کیا تھا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اسلم فاروقی کی اصول پسندی صرف اسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد جب بجلی اور گیس کے بلز آئے تو ان کے بیچ پہلا پھڈا ہوا۔ فوزیہ داؤد کی بنسبت جلدی گھر آ جایا کرتی تھی۔ رات کو جب داؤد گھر پہنچا تو فوزیہ نے اس کے سامنے ایک پرچی رکھ دی۔ داؤد نے سوالیہ نظر سے بیوی کو دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ بجلی اور گیس کا بل ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ یہ کس قسم کا بل ہے؟ داؤد نے اس پرچی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ تو تم فاروقی صاحب سے پوچھو، بے نیازی سے بولی۔ یہ پرچی ان کا بچہ دے گیا ہے۔ داؤد ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوا، پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اسلم فاروقی کے پاس چلا گیا۔ فاروقی نے بڑے پرتپرک انداز سے اس کا استقبال کیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد چائے اور پانی کے بارے میں پوچھا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں فاروقی صاحب، داؤد نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی کھانا کھا کر آ رہا ہوں، چائے تو چلے گی؟ نہیں بالکل نہیں، داؤد نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اس پرچی کے بارے میں آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ یہ آپ کا پچھلے مہینے کا بجلی اور گیس کا بل ہے، فاروقی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے دونوں اماؤنٹ کو اوپر نیچے لکھ کر ٹوٹل کر دیا ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے جناب، داؤد نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم تو پہلے بھی دوسرے گھروں میں کرایہ دار رہے ہیں۔ ٹھہرے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے فاروقی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ داؤد کے قریب بیٹھ گیا اور بولا،
میں اپنے گھر کے تمام یوٹیلیٹی بلز نہایت ہی پابندی کے ساتھ بھرتا ہوں اور جمع شدہ بلز سنبھال کے اس فائل میں لگا دیتا ہوں۔ فائل میں لگے بلز کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے 2 بلز نکال لیے اور داؤد کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، دیکھ لیں یہ گیس اور بجلی کے تازہ ترین بلز ہیں۔ میں نے بل کی رقم کو 3 پر برابر تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے کی پرچی آپ کو بھجوائی تھی۔ میں نے یہ دونوں بلز بینک میں بھر دیے ہیں۔ 3 پر برابر تقسیم؟ داؤد نے سوالیہ نظروں سے فاروقی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس مکان میں 3 فیملیز آباد ہیں، ایک میری فیملی، ایک آپ کی فیملی اور ایک آپ کے پڑوسی ساؤل کی فیملی۔ بجلی اور گیس کا جو بھی بل آئے گا وہ ہم تینوں پر ہی تقسیم ہوگا نا؟ تقسیم کا فارمولہ تو اپنی جگہ درست ہے فاروقی صاحب، داؤد نے تلخی سے کہا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ تینوں فیملیز کا استعمال ایک جیسا نہیں۔ جب وہ بجلی اور گیس ایک جتنی استعمال نہیں کرتے تو بلز میں برابر شیئر کیوں کریں؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فاروقی صاحب آپ کے گھر میں ماشاءاللہ 9 افراد آباد ہیں اور رہائشی پورشن بھی ہم سے دگنا ہے۔ ساؤل کی فیملی میں 4 افراد ہیں، میاں بیوی اور 2 بچے۔ ہم تو صرف دونوں میاں بیوی ہیں، دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، ہم دونوں جاب والے ہیں، سب سے کم ہم بجلی اور گیس استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں ان سے اختلاف نہیں کروں گا، فاروقی گہری سنجیدگی سے بولا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کوئی اور گھر دیکھ لیں۔ داؤد نے 2-3 ماہ کی تلاش کے بعد یہ گھر پسند کیا تھا۔ وہ فوری طور پر کوئی نیا تجربہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گھر سیکورٹی کے لحاظ سے انتہائی محفوظ تھا۔ ویسٹ اوپن ہونے کی وجہ سے ہوا کی آمد و شد بہت زیادہ تھی۔ پورشن کے اس سے یعنی صحن سے آسمان نظر آتا تھا، لہذا دھوپ بھی گھر میں بآسانی داخل ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل رہائش تھی، بس یہ بلز کا مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ بجلی اور گیس کے میٹرز مشترکہ تھے۔ اگر یہ بلز تینوں فیملیز پر برابر تقسیم کیے جاتے تو اصولی طور پر غیر منصفانہ تقسیم تھی، کیونکہ تینوں فیملیز کے حجم میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ بجلی اور گیس بھی ایک دوسرے کی بنسبت کم اور زیادہ استعمال کرتے تھے۔ بات دوسرا گھر دیکھنے کی نہیں ہے فاروقی صاحب، داؤد نے قدر نرمی سے کہا، آپ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں ہم دونوں میاں بیوی پورے دن گھر میں نہیں ہوتے، رات کو ایک پنکھا چلتا ہے یا 2 گھنٹے کے لیے 2 ٹیوب لائٹس چلتی ہیں۔ اس طرح گیس کا سب سے کم استعمال بھی ہمارے ہی گھر میں ہے۔ اس صورت میں بلز میں برابر شیئر زیادتی والی بات نہیں۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے داؤد صاحب، اسلم فاروقی نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ ہی بتائیں اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو سامنے لائیں، کیوں نہ کرایہ داروں کے لیے بجلی اور گیس کے سب میٹرز لگا لیے جائیں؟ داؤد نے گہری سنجیدگی سے مشورہ دیا، سب میٹرز کی ریڈنگ کے مطابق آپ مجھ سے بل لے لیا کریں، اگر کم استعمال ہوا تو کم اور زیادہ استعمال ہوا تو زیادہ۔ فاروقی سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، تجویز تو آپ کی خاصی معقول ہے فاروقی صاحب، داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گیس کی تو پھر بھی خیر ہے، یہ کمپنی بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتی ہے، بہت ہی معقول بلز ہوتے ہیں ان کے، اگر آپ صرف بجلی کے ہی سب میٹرز لگوا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے 3 سب میٹرز لگوا دیتے ہیں، فاروقی نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ 3 کیوں فاروقی صاحب؟ داؤد نے پوچھا، آپ کے کرایہ دار تو صرف 2 ہیں، پانی والی موٹر کیوں فراموش کر رہے ہیں آپ؟ فاروقی نے چپتے ہوئے انداز میں کہا، سب سے زیادہ بجلی تو وہی کھاتی ہے، لائن کا پانی کھینچنے کے لیے رات کو 4-5 گھنٹے موٹر چلانا پڑتی ہے، پھر انڈر گراؤنڈ ٹینک کا پانی چھت والی ٹینکی میں منتقل کرنے کے لیے بھی 1-8 گھنٹہ موٹر چلتی ہے۔ پانی تو ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی کم استعمال کرے یا زیادہ، لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے پانی لائن کے اندر موجود رہتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب، داؤد نے تائیدی انداز میں کرتے ہیں لائی، یہاں پر پانی کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، فاروقی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، 3 سب میٹر لگوا لیتے ہیں، 2 آپ دونوں کرایہ داروں کی اور 1 موٹر کا۔ موٹر والی ریڈنگ کو 3 پر برابر تقسیم کر لیں گے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، داؤد صاحب بجلی کے محکمے میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں جناب، داؤد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میں ہی کسی سے بات کرتا ہوں۔ داؤد نے حسن فاروقی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ فوزیہ کو اس نے اس گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کیا تو وہی مطمئن ہوگی۔ آئندہ چند روز میں اس موضوع پر داؤد کی ساؤل سے ہی بات ہوئی۔ ساؤل نے بھی اس آئیڈیا کو سراہا، وہ بھی اس بات سے سخت پریشان تھا کہ مالک مکان یعنی اسلم فاروقی کا بجلی اور گیس کا استعمال ان سے دگنا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور وہ شاطر آدمی بلز کا زیادہ تر بوجھ اپنے کرایہ داروں کے کندھوں پر منتقل کر دیتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے لیکن اسلم فاروقی سب میٹر لگوانے کی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب داؤد اور ساؤل کا اصرار بڑھا تو ایک روز نے ان دونوں کو ایک خطرناک خوشخبری سنا دی، بھائی میں نے بجلی کے محکمے کے بندے سے سب میٹرز کے سلسلے میں بات کر لی ہے۔ فاروقی نے گہری سنجیدگی سے کہا، میٹرز تو لگ جائیں گے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ فاروقی صاحب؟ ساؤل نے ضراری انداز میں پوچھا۔ وہ بندہ فی میٹر 3000 روپے کا خرچہ بتا رہا ہے،
فاروقی نے کہا یعنی 3 میٹرز کے 9,000 روپے اور 1,000 روپے اس کے چائے پانی کے لیے کل ملا کر 10,000 کا خرچہ ہے جناب۔ تو داؤد نے سوالیہ نظروں سے فاروقی کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا 4,000 روپے آپ دونوں کو دینا ہوں گے اور 2,000 میں دے دوں گا، 1,000 اپنا اور 1,000 اس بندے کا جیب خرچ۔ یہ کس قسم کا حساب ہے فاروقی صاحب؟ ساؤل نے استفسار کیا۔ بھائی حساب تو بہت سیدھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی سمجھ کیوں نہیں آ رہا۔ فاروقی نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا بجلی کے محکمے والے بندے کو میں نے اپنی جیب سے 1,000 روپے دینے ہیں، اس کا بوجھ آپ لوگوں پر نہیں ڈال رہا، باقی اپنے میٹر سے 3,000 اور 1,000 موٹر والے میٹر کا شیئر تو آپ کو ہی دینا ہوگا نا۔ یہ تو سراسر ظلم ہے فاروقی صاحب، داؤد نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ہم تو کرایہ دار ہیں، اس نوعیت کے اخراجات کا بوجھ آپ ہم پر تو نہیں ڈال سکتے۔ بھائی یہ حقیقت تھی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ وہ روکھے لہجے میں بولا اگر آپ کو سب میٹر لگوانے کا شوق ہے تو یہ بوجھ تو برداشت کرنا ہوگا۔ آپ اگر یہ کام کسی بندے سے مفت میں کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے باری باری دونوں کو گہری نظر سے دیکھا اور اسپاٹ آواز میں بولا میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان حالات میں یہاں رہنا چاہتے ہوں تو میری طرف سے کوئی پابندی ہے، زبردستی نہیں۔ آپ کو کرائے کے گھر بہت مل جائیں گے اور مجھے کرایہ دار۔ فاروقی کے جملے کرایہ دار کے غبارے کی ساری ہوا نکال دیتے تھے۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ مکانیت اور تحفظ کے لحاظ سے فاروقی کے گھر بہت ہی آئیڈیل رہائش گاہ تھی، جہاں آپ کی عزت جان اور مال کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، لہذا قدر زیادہ بلز کو کڑا کھگڑ سمجھ کر حلق سے اتارا جا سکتا تھا۔ ساؤل نے کبھی فاروقی سے بلز کا شکوہ نہیں کیا تھا اور اس کا ایک بڑا سبب تھا اس کی 8 سالہ بیٹی میری اور 10 سالہ بیٹا ایورسٹ گھر سے نزدیک ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ اگر وہ گھر تبدیل کرتا تو بچوں کا اسکول بھی تبدیل کرنا پڑتا، جو خاصا خرچے والا کام تھا۔ پھر اس کے دونوں بچے اس اسکول میں بہت اچھے جا رہے تھے، نئے اسکول میں جا کر ان کا کیا حشر ہوتا قبل وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ساؤل کو اپنی جاب کے سلسلے میں کبھی 1-2 روز کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ فاروقی کا خیال ایسا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے حوالے سے بے فکر ہو کر 2-4 دن گھر سے باہر گزار سکتا تھا۔ داؤد کے ساتھ اگرچہ شہر سے باہر جا کر وقت گزارنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ بھی مانتا تھا کہ بلز کی مد میں 200-300 سے زیادہ تو جا رہے ہیں، لیکن یہاں اطمینان اور سکون دوسرے گھروں کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنے میں بھی بھلائی جانی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ سال کے اختتام پر فاروقی نے کرائے میں 200 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ داؤد 800 روپے کرائے پر یہاں آیا تھا۔ ان دونوں شہر کے مختلف علاقوں میں چوریوں اور ڈکیتیوں کی ایک وبا سی پھوٹ پڑی تھی۔ ہر روز 2-4 ایسی خبریں سننے کو مل جاتی تھی کہ فلاں علاقے میں فلاں واردات ہوگی۔ اس صورتحال میں داؤد نے شفٹنگ کا رسک لینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور بڑی شرافت کے ساتھ فاروقی کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کرائے میں 200 روپے کا اضافہ کر دیا۔ مزید 1 سال گزر گیا۔ اس سال کے اختتام پر حالات ایسے واحد ہو گئے کہ داؤد کو وہ گھر چھوڑنے میں مجبور ہونا پڑا۔ اچانک لائن میں پانی غائب ہو گیا تھا۔ جب 2-3 دن کے وقفے سے پانی آنے لگا تو گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹینکر ڈلوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پانی کا ٹینکر جتنے میں آتا وہ رقم تینوں گھروں میں تقسیم کر دی جاتی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب ٹینکر کی قیمت برابر شیئر کرنے کے باوجود بھی داؤد اور فوزیہ کو پانی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ انتہائی ناقابل برداشت سچویشن تھی۔ پانی کا ٹینکر عموماً 10-11 بجے ڈلتا تھا اور اس وقت داؤد اور فوزیہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ اپنی جاب سے واپس آتے پانی ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ وہ لوگ جیسے تیسے گزارا کرتے اور اگلے روز محض منہ دھو کر گھر سے نکل جاتے۔ یہ سلسلہ ناانصافی دونوں زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا تھا۔ پھر فوزیہ کے انکشاف نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ مجھے پکی خبر ملی کہ فاروقی نے اپنے گھر کے اندر ہی پانی کی ٹینکی لگا رکھی ہے۔ فوزیہ نے ایک رات داؤد کو بتایا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو اس کے گھر کے اندر جھانک کر خود تصدیق کر لو۔ یہ تو کمینگی کی انتہا ہے، داؤد نے وسیلے لہجے میں کہا۔ میں کسی تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بھلا مجھ سے جھوٹ کیوں کہو گی؟ ہمیں 2-3 دن کے بعد نہانا نصیب ہوتا ہے، میلے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا ہے۔ فوزیہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ جب پانی کا ٹینکر ڈلتا ہے تو ہم دونوں گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ میں واپس آ کر دیکھتی ہوں تو فاروقی کے سارے بچے نہائے دھوئے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بدن پر اجلا لباس موجود ہوتا ہے۔ ہمارے پورشن کے سین میں ان کے گھر کے دونوں الگنیاں نظر آتی ہیں جن پر درجنوں کپڑے سوکھنے کے لٹکے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ داؤد تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو فوزیہ، داؤد گہری سنجیدگی سے بولا۔ پانی کی شارٹیج کا ایسا معاملہ آن پڑا ہے کہ یہ مسئلہ دنوں میں تو حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب تک لائن میں مناسب پانی آنا شروع نہیں ہوتا ٹینکرز تو ڈالیں گے۔
اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں کام کاج چھوڑ کر دن بھر گھر میں بیٹھے رہیں اور جیسے ہی پانی کا ٹینکر ٹلے اس سے کما حق کو استفادہ کریں۔ ایک کام ہو سکتا ہے، داؤد فوزیہ نے صلاح دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں بولو، کون سا کام؟ داؤد نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تو فاروقی سے ہمارے پورشن میں جس کی ایک چھوٹی ٹینکی لگوا دے۔ فوزیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم اپنی ڈیوٹی پر جاتے اس کا وال کھول جایا کریں گے، جب ٹینکر والا پانی چلے تو ہماری ٹینکی میں بھی آ جائے گا، پھر ہم اپنی سہولت سے اسے استعمال کر لیا کریں گے۔ تجویز تو تمہاری بہت اچھی ہے، وہ تعریفی نظر سے فوزیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن پچھلے 2 سال میں فاروقی کو میں جتنا سمجھ سکا ہوں اس کی روشنی میں بڑے اصول کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹینکی لگوا کر دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ اپنی جیب سے لگوا لو۔ تم اس سے بات تو کرو، فوزیہ نے کہا، دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اگلے روز داؤد نے پانی کے غیر منصفانہ تقسیم پر حسن فاروقی سے بات کی تو اس نے کھرے لہجے میں جواب دیا، داؤد میاں، اگر تم لوگ دن بھر گھر میں نہیں ہوتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو کوئی قصور نہیں فاروقی صاحب، داؤد نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ میرے مسئلے کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فاروقی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیں چھوٹی جیسی ٹینکی لگوا دیں، داؤد نے اپنی بیوی کی تجویز کو مالک مکان کی سماعت میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ ٹینکی میں پانی جمع رہے گا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، فاروقی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ اپنی مدد آپ کے تحت ٹینکی لگوا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بات اعتراض کی نہیں، گنجائش کی ہے فاروقی صاحب، داؤد خود پر جبر کرتے ہوئے بولا۔ ابھی میری جیب اس خرچے کی اجازت نہیں دیتی، میری جیب کا بھی کچھ ایسی حال ہے داؤد صاحب، فاروقی نے مادت خانہ انداز میں کہا۔ آپ 2 ماہ تک رک جائیں تو شاید کوئی سبیل نکل آئے۔ داؤد کو 101% یقین تھا کہ فاروقی اپنی مالی حالت کے حوالے سے کسن دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس کا ٹیپ کا بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور وہ 2% کرایہ بھی ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ اس کی جیب میں جا رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے فاروقی کے ذہن میں کیا ہے، داؤد نے پوچھ لیا۔ فاروقی صاحب، 2 ماہ کے بعد ایسا کیا ہونے والا ہے؟ 2 ماہ کے بعد آپ کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ فاروق نے داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کو کرایہ بڑھانا ہے، ساؤل کا اگلے مہینے بڑھاؤں گا، پھر ہاتھ میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو جائے گی، میں دونوں پورشن میں جس کی چھوٹی ٹینکیاں لگوا دوں گا، لیکن اسی شرط پر۔ کون سی شرط فاروقی صاحب؟ داؤد نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فاروقی نے جواب دیا، آدھے پر، یعنی ٹینکی کے آدھے پیسے میں دوں گا اور آدھے آپ۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ فاروقی کی چالاکی اور کمینگی کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ داؤد دل میں کھول کر رہ گیا۔ فاروقی سے کسی بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ٹینکی کے معاملے پر اصرار کیا تو فلسفہ چاڑنے لگے گا، جس کے نتیجے میں داؤد کو غصہ آ جائے گا اور پھر کوئی اور بدمزگی ہو سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ فوزیہ نے جب پوچھا کہ کیا رہا تو اس نے فوزیہ کو فاروقی کے ساتھ انہوں نے ملاقات تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ فوزیہ نے پوری بات سنی اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اب تو صرف ایک ہی صورت باقی بچی ہے۔ کون سی صورت؟ داؤد نے پوچھا۔ پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں، فوزیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں اپنی جیب سے ہی ٹینکی لگوانا پڑے گی۔ ایک اور صورت بھی ہے، داؤد نے زہر خند انداز میں کہا، جو تمہاری پیش کردہ صورت سے زیادہ مؤثر ہے۔ میں بھی تو سنوں، فوزیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم اپنی جیب سے ٹینکی لگوا بھی لیں تو فاروقی کی ضلالت سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں۔ داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ذلیل انسان کل کوئی نیا ایشو کھڑا کر دے گا۔ پھر فوزیہ نے کی سوالیہ نگاہ داؤد پر پڑی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ داؤد نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم جلد اس گھٹیا انسان کا گھر چھوڑ دیں گے۔ داؤد کیا نیا گھر آسانی سے مل جائے گا؟ فوزیہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آسانی سے نہیں تو مشکل سے مل جائے گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ فاروقی 2 ماہ کے بعد کرایہ بڑھانے کی بات کر رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی کوئی اور مناسب سے گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگلے ہی روز سے داؤد نے گھر کی تلاش شروع کر دی اور 2 ماہ سے 1 ہفتہ قبل اس نے جہانگیر روڈ پر ایک چھوٹا سا مکان ڈھونڈ نکالا۔ اس نے فوزیہ کو مذکورہ مکان دکھایا۔ فوزیہ نے مکان پسند کر لیا، پھر باہمی رضامندی سے انہوں نے حسن فاروقی کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 24 فروری کو داؤد نے فاروقی سے ملاقات کی اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے داؤد صاحب؟ فاروقی نے برہمی سے کہا، آپ کو 1 ماہ پہلے بتانا چاہیے تھا، جو کہ ایک اصول بھی ہے۔ اگر مجھے آپ سے گھر خالی کرانا ہوتا تو میں 1 ماہ پہلے آپ کو نوٹس دیتا۔ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ایک اصولی بات کی ہے، داؤد نے نرمی سے کہا، لیکن آپ میری مجبوری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے ہم مزید ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری کا احساس کر لیتا ہوں، فاروق نے چلاکی سے کہا، لیکن میں ایڈوانس کی رقم فوری طور پر ارینج نہیں کر سکوں گا، چند دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ جناب، میں نے وہاں ٹوکن دے دیا ہے، داؤد نے نرمی سے کہا۔ ہم لوگ 1 مارچ کو شفٹنگ کریں گے، آج 24 تاریخ ہے، آپ کوشش کریں گے تو ارینج ہو ہی جائے گا۔ فروری ویسے بھی 28 کا مہینہ ہے، فاروقی نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، داؤد مطمئن ہو گیا، لیکن جب 1 مارچ تک بھی داؤد نے ایڈوانس کی رقم واپس نہ کی تو پریشانی نے اسے گھیر لیا ہے۔ مکان میں سامان رکھنے سے پہلے
1 माह का किराया और एडवांस की रकम मालिक मकान को देना ज़रूरी था। किराया तो उसके पास था, लेकिन एडवांस की रकम फारूकी से लेकर ही नए मालिक मकान को देना थी और फारूकी लेतोलाज से काम ले रहा था। यकम से 2 मार्च हुआ तो दाऊद के हाथ पांव फूल गए। नए मालिक मकान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अगर वो 24 घंटे के अंदर एडवांस की रकम अदा नहीं करेगा तो वो मकान किसी और पार्टी को किराए पर उठा देगा। 2-3 और फैमिलीज भी वो मकान देखने आ रही थी। दाऊद ने जाकर फारूकी की मन्नत की, फारूकी साहब आप सुबह मुझे एडवांस की रकम वापस कर दें, वरना वो मकान मेरे हाथ से निकल जाएगा। जो मैंने टोकन वहाँ दिया है वही वापस नहीं मिलेगा। सुबह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारूकी ने बड़ी सफाकी से कहा, चंद दिन और लग जाएंगे। कितने चंद दिन और? दाऊद ने तल्ख लहजे में पूछा। दाऊद कुछ अच्छी तरह जानता था कि फारूकी जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, वरना 10,000 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो वो अरेंज ना कर सकता। फारूकी अपनी कमी फितरत के आदम मजबूर था। दाऊद की अपनी मजबूरियाँ थीं। दाऊद के सवाल के जवाब में फारूकी ने कहा, देखें दाऊद साहब, आप 10 मार्च की रात को मेरे पास आ जाएं, आपकी रकम मैं तैयार रखूँगा। 10 मार्च में तो भी काफ़ी दिन बाकी हैं। दाऊद ने झंझलाहट आमेज लहजे में कहा, मालिक मकान इतने दिन इंतजार नहीं कर सकेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? फारूकी ने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा, चंद दिनों के लिए आप अपने सेठ से 10,000 रुपये उधार लेकर नए मालिक मकान को एडवांस अदा करके शिफ्टिंग कर लें। मैं आपको 10 मार्च को दूंगा तो आप वो रकम अपने सेठ को वापस कर दीजिएगा। ये तरकीब दाऊद के जहन में भी आई थी, क्योंकि मरता क्या ना करता कि मिस्ताक इसके पास कोई चारा भी नहीं था, लेकिन वो पहले फारूकी को घिस कर देखना चाहता था जो उसके 10,000 रुपये दबाए बैठा था। ठीक है फारूकी साहब, मैं 10 मार्च को ही आपके पास आऊँगा। वो उठकर खड़ा हो गया। उम्मीद आप अपना वादा पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर, उसने बड़े उसूब से कहा। अगले रोज़ दाऊद ने अपने सेठ से बात की। सेठ ने उसी परेशानी को देखते हुए 10,000 रुपये उधार दे दिए और सारी तसल्ली आमेज़ अंदाज में ये भी कहती है, रकम कोई तो वापस करने की ज़रूरत नहीं, जब भी हाथ आसान हो तो दे देना, और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से हर माह थोड़े थोड़े काटता रहूँगा। इस तरह तुम पर दबाव भी नहीं पड़ेगा और रफ्ता रफ्ता कर्ज भी अदा हो जाएगा। दाऊद ने अपने सेठ के मशवरे पर फ़ौरन अमल कर डाला और 5 मार्च को घर शिफ्ट कर लिया। उसकी बीवी फौजिया बहुत खुश थी। उसकी नज़र फारूकी से मिलने वाले 10,000 रुपये पर लगी हुई थी। उसने जहन में बड़ी भरपूर मनसूबाबंदी कर ली थी कि उस रकम को कहाँ खर्च करेगी। उससे इत्तेफाक से 10,000 रुपये उसके हाथ लगने वाले थे। घर की एक महरूमी और एक ज़रूरत उसे रह रह कर याद आने लगी थी, मगर किसी ने ऐसे मौके के लिए कहा है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 10 मार्च को दाऊद फारूकी और पहुंचा, अपनी रकम का तकाजा किया। आगे से फारूकी ने चंद रोज़ की मजीद मोहलत मांग ली। दाऊद को उसकी बहानाबाजी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्से के अमली इज़हार से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। किसी हिकमत अमली के ज़रिए फारूकी से रकम निकलवाई जा सकती, झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। 10 मार्च के बाद दाऊद कभी फारूकी के घर कभी उसके कारखाने की चक्कर लगाने लगा। फारूकी हर बार उससे कोई नई कहानी सुना देता था। बिलाखिर उसने फारूकी से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया और 25 मार्च को दुकान से जल्दी छुट्टी करके फारूकी के कारखाने पहुंच गया। उस वक्त कारखाने के अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे थे। वैसे भी फारूकी ने अपना स्टाफ बहुत महदूद रखा हुआ था। फारूकी अपने ऑफिस में कमरे में मौजूद था। दाऊद उसके सामने जाकर बैठ गया। फारूकी ने कमाल मकारी से कहा, दाऊद साहब आपके लिए ठंडा मंगवाऊँ या गर्म? दाऊद ने तंजिया लहजे में कहा, आप बराए मेहरबानी मेरी रकम वापस कर दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। आप मुझे 5 दिन का और टाइम दे दें दाऊद साहब, फारूकी ने मकारी भरे लहजे में कहा। इंशाअल्लाह यकम अप्रैल को मैं आपको रकम अदा कर दूंगा। कहीं मुझे अप्रैल फूल बनाने का अंदाजा तो नहीं, इरादा तो नहीं? दाऊद ने तीखी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। कमाल है, फारूकी बरहमी से बोला, आप मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। फारूकी साहब, दाऊद ने सनसनाते हुए लहजे में कहा, आप एक माह से आजकल कर रहे हैं। आपके इस रवैये के पेश नज़र मैं आपकी नीयत के बारे में क्या राय कायम करूँ? आजकल कारोबार डाउन जा रहा है, फारूकी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं दाऊद साहब, आप तो तनख्वाहदार हैं, हर माह आपको मुकर्रर तनख्वाह मिल जाती है। अपने सेठ से पूछें बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है। मैं इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, दाऊद ने उकड़े हुए लहजे में कहा। मुझे मेरी रकम चाहिए। मैंने आपके भरोसे पर अपने सेठ से 10,000 रुपये उधार पकड़े हैं। उसने मुझसे 10 मार्च को रकम लौटाने का वादा किया। उधर आज 25 तारीख हो गई है। वादा खिलाफी की भी कोई हद होती है। सेठ हर रोज़ मुझसे रकम का तकाजा करता है। मेरी नौकरी दाव पर लगी और आपको कोई फिक्र ही नहीं। मैं जानता हूँ आपकी माली हालत इतनी पतली नहीं कि जेब से 10,000 ना निकाल सकें। मेरी बात मान लें दाऊद साहब, फारूकी ने बड़ी रसान से कहा। अपने सेठ से कहें 5 दिन और रुक जाए, मैं यकम को आपकी रकम लौटा दूंगा। मुझे आज और अभी रकम चाहिए, दाऊद ने ज़िद्दी लहजे में कहा।
آج میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ فاروقی نے رکھائی سے کہا، آپ خواہ ضد کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ داؤد نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن آپ کے پیسے دینے کی نیت ہی نہیں ہے، جب آپ کو میری نیت پر ہی بھروسہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ داؤد نے ترشی سے کہا، بس آپ شرافت سے میری رقم واپس کر دیں۔ کیا میں اب آپ کے ساتھ بدماشی کر رہا ہوں جو آپ مجھے شرافت کو درس دے رہے ہیں؟ فاروقی اچانک ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ کا رویہ شرافت کے زمرے میں تو ہرگز نہیں آتا فاروقی صاحب، داؤد نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو کسی بھی شخص کو ثالث مقرر کر کے فیصلہ لے لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اب تک میرے ساتھ کتنی زیادتی کر چکے ہیں۔ مجھے کسی سے ثالثی کرانے کی ضرورت نہیں، فاروقی نے برہمی سے کہا۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آ کر لے جائیے گا۔ جب تک میں آپ کو فون نہ کروں گا گھر یا کارخانے میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو کھلی بدماشی ہے فاروقی صاحب، داؤد نے وسیلے لہجے میں کہا۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، فاروقی ٹھٹائی سے بولا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے اور بھی بہت سے ضروری کام ہے۔ فاروقی صاحب یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، داؤد نے سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کسی اور طریقے پر مجبور نہ کریں، آپ میری شناخت کا امتحان نہ لیں۔ کیا کر لیں گے آپ؟ فاروقی نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ فاروقی نے حقارت بھری نظر سے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ اس کے بعد ان دونوں میں تلخ و ترش جملوں کا تبادلہ ہوا اور داؤد یہ کہتے ہوئے پاؤں پٹک کر اس کے کارخانے سے نکل آیا، میں نے اپنی رقم نہ نکلوائی تو میرا نام بھی داؤد نہیں۔ داؤد جھلائے اور جھنجھلائے ہوئے ذہن کے ساتھ گھر پہنچا اور بیوی کو سارا واقعہ کیا سنایا۔ یہ حالات سن کر فوزیہ کو غصہ بھی آیا اور شدید افسوس بھی ہوا۔ دونوں نے رات کا کھانا زہر مار کے اور ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے۔ پھر ٹھیک 9 بجے پولیس ان کے دروازے پہنچی اور داؤد کو اسلم فاروقی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم داؤد کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کے خلاف اور میں ضمانت کے حق میں دلائل لینے شروع کر دیے۔ ہمارے بیچ لگ بھگ 15 منٹ تک بحث بحثی جاری رہی، جس کے اختتام پر جج نے درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے باقاعدہ سماعت کے لیے اگلی تاریخ دے دی۔ جیسا کہ پہلے بھی کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں، قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے۔ اس پیشی کے اختتام کے ساتھ ہی میرے موکل اور اس کیس کے ملزم داؤد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب اس کیس کے فیصلے تک اس جیل میں ہی رہنا پڑتا۔ اگر فیصلہ اس کے حق میں آیا تو رہائی اس کو مقدر ٹھہرتی، اور اگر فیصلہ اس کے برخلاف چلا جاتا تو پھر اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے گزرتا۔ لیکن مجھے کوئی امید تھی کہ میں اپنے موکل کو باعزت رہا کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو فوزیہ خاصی بوجھی نظر آئی۔ اس کیس کی وجہ سے وہ خاصی الجھ گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی کے سہارا تھے، ان کا کوئی قریبی عزیز اور رشتہ دار نہیں تھا۔ ایک موقع پر فوزیہ مجھ سے کہا، اگر میں ضرورت محسوس کروں تو وہ اسکول سے 1-2 ماہ کی چھٹی لے لیتی ہے، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ بس اس روز چھٹی کر لے جو اس کیس کی تاریخ ہو۔ 1-2 ماہ کی چھٹی کی واقعتاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیل کی وین جب داؤد کو لے کر عدالت کے ہاتھے سے نکل گئی تو فوزیہ کافی دیر تک اسے وہی نگاہ سے جاتی ہوئی وین کو دیکھتی رہی۔ اس کی معیت میں خلا آیا تو میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، فوزیہ صاحب کوئی زیادہ ہی پریشان نہیں ہوئی؟ اس نے میرے سوال کے جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، بیگ صاحب داؤد کو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی؟ 100% یقین ہے مجھے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ آپ حوصلہ مضبوط رکھیں اور میری ہدایات پر منوان عمل کرتی جائیں، پھر کامیابی ہمیں زیادہ دور نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ وہ خاصی توانا لہجے میں بولی۔ میں تسلی تشفی دے کر فوزی کو رخصت کر دیا اور پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو استغاثہ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول فاروقی کی موت 25 مارچ کی سپہر 4 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں شدید ترین چوٹ بتایا گیا تھا۔ ایک آئینی راڈ کی مدد سے اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کو چٹخا دیا گیا تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ موقع پر ہی مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مذکورہ آئینی راڈ کو اعلیٰ قتل کی حیثیت حاصل تھی اور پولیس نے بآسانی جائے وقوع سے اعلیٰ قتل کو بازیاب کر لیا تھا۔ آئینی راڈ کے ایک سرے سے چند بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ لیبارٹری ٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ بال مقتول کے سر کے بالوں سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ استغاثہ نے میرے موکل کو سخت ترین سزا دلوانے کی بڑی خطرناک رپورٹ تیار کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ملزم داؤد نے مقتول فاروقی کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ کبھی اسے گھر اور کبھی کارخانے پہنچ جاتا تھا۔ وہ جب بھی فاروقی سے ملنے جاتا فاروقی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ ملزم کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ پھر وقوع کے روز تو حد ہی ہو گئی۔ ملزم سپہر میں مقتول کے کارخانے پہنچ گیا اور رقم کا مطالبہ کر دیا۔
دونوں کے درمیان تلخ کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ ملزم خود پر قابو نہ رہا، اس نے طیش کے عالم میں آئینی راؤٹ سے مقتول کے سر پر حملہ کر دیا اور ایک کاری ضرب سے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ استغاثے کی رپورٹ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد ملزم اس کی میز کی دراز میں سے ایک بھاری رقم چرا کر لے گیا تھا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق یہ رقم 50,000 روپے بتائی گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک انکشاف انگیز نکتہ تھا۔ میں نے بڑی توجہ اور باریک بینی سے تمام رپورٹس کا مطالعہ کیا اور اپنے طور پر ایک لائحہ عمل تیار کر لیا کہ مجھے اس کیس کے ساتھ کس نوعیت کا برتاؤ کرنا ہے۔ میں اپنی منصوبہ بندی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ مقتول کی طرف سے اس کیس کی پیروی اگرچہ اس کی بیوی وعدے ہی کر رہی تھی، تاہم وہ اپنی دائمی بیماری کی وجہ سے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی 7 اولادوں میں 3 بڑی بیٹیاں تھیں، اس کے بعد بیٹے کا نمبر آتا ہے جس کی عمر کم و بیش 10 سال تھی، یعنی وہ بھی خاطر خواہ اس کیس کی پیروی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ لہٰذا اس سلسلے کی ساری ذمہ داری وکیل استغاثہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ ابتدائی چند پیشیاں تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ 2 ماہ کے بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے اپنے بھائی پر کم آواز میں فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پولیس کسٹڈی میں ریمانڈ کی مدت کے دوران میں نے لیے گئے ملزم کے بیان کو عدالت زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ اکثر ملزم پولیس کی معروف زمانہ تفتیشی سختیوں میں محفوظ رہنے کے لیے بڑی شرافت سے اقبال جرم کر لیتے ہیں۔ اس طرح پولیس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ ملزم کے ساتھ زیادہ آزمائی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ وکیل استغاثے نے ملزم پر کڑی جرح کی، لیکن میرے موکل نے نہایتی تعامل اور حوصلے کے ساتھ وکیل سرکار کے سوالات کا سامنا کیا اور میری ہدایات کے عین مطابق جوابات دے کر وکیل استغاثہ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ پھر استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کے بیانات بیان کروں گا جن میں آپ کی دلچسپی کا وافر مواد موجود ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اپنا کوئی گواہ سامنے لاتا، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی جانب سے اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ درخواست کسی طور پر اعتراض کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن وکیل استغاثہ نے پہلی بال پر ہی چوکا لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یور آنر، چند سوالات کا مطلب چند سوالات ہی ہونا چاہیے۔ میرے فاضل دوست زور خطابت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان عدالت کے قیمتی وقت کا ذرا بھی خیال نہیں رہتا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، اس نظر کا واضح جواب دینا چاہتا تھا۔ میں جج کا اشارہ پا کر اس سے حریف وکیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کنکار کا گلا صاف کیا اور وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، میرے فاضل دوست، ابھی آپ نے میری جس صلاحیت کا ذکر کیا ہے وہ سنی سنائی حد تک محدود ہے یا اس سلسلے میں آپ کو کوئی ذاتی تجربہ بھی ہے؟ میں تو رواداری میں یہ بات پوچھ رہی تھی، لیکن وکیل استغاثہ کی طرف سے جو جواب آیا اس نے مجھے چونکنے میں مجبور کر دیا۔ وہ فوراً سینہ پھلاتے ہوئے بولا، جناب میں سنی سنائی پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا، ابھی میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، آپ کا مطلب میں آپ پہلے بھی کسی کیس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں وکالت کر چکے ہیں؟ جی میرا یہی مطلب ہے، ٹھوس لہجے میں بولا۔ مذکورہ وکیل کا نام منجو ثانی تھا۔ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی کہ کب میں نے اس مقابلے میں وکالت کے جوہر دکھائے تھے، لیکن میں اس شخص کو اپنی یادداشت میں زندہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر میں سوال و جواب کے چکر میں پڑ جاتا تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا سوائے وقت کی بربادی کے، لہٰذا میں نے نارمل بال کی بجائے یارکر مار دیا۔ میں نے نہایت شائستگی سے کہا، میرے فاضل دوست، جس کیس میں ہم روبرو ہوئے تھے اس کا نتیجہ کیا رہا تھا؟ میرا مطلب آپ ملزم کو جیل بھجوانے میں کامیاب رہے تھے یا میں اسے باعزت بری کروانے میں کامیاب رہا تھا؟ وہ جھیمتے ہوئے انداز میں بولا، خوش قسمتی سے آپ وہ کیس جیت گئے تھے۔ میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنی خوش قسمتی سے جیتا یا آپ اپنی بدقسمتی سے وہ کیس ہار گئے تھے، اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی گواہ پر بہت زیادہ وقت صرف کر کے اپنے موکل کو باعزت بری کروا لیا تھا تو میری نظر میں یہی سب سے اہم ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر ایک بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آج میں تو واقعی تفتیشی افسر کے چند سوالات میں نمٹا دوں گا، آپ کو اس سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے جج کے حکم پر انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکوائری آفیسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کی گواہ ایسی ہوتی ہے جسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس کیس کا تفتیشی آفیسر ہوتے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ اس کا نام منظور حسین معلوم ہے۔ منظور حسین ایک ڈھیلا ڈھالا پولیس آفیسر تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس
کے قریب چلا گیا، پھر منظور حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ پولیس کے روزنامچے کے مطابق اطلاع 25 مارچ کی سپار لگ بھگ 5:15 بجے دی گئی تھی۔ تفتیشی افسر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور یہ اطلاع مقتول کے خاص ملازم نے دی تھی۔ اس خاص ملازم کا نام بتانا پسند کریں گے؟ ارشد محمود۔ منظور حسین صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ مجھے وہاں پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے، اس نے بتایا۔ آپ 5:30 سمجھ لیں۔ حیرت ہے، ایسی پھرتی کی پولیس سے عموماً تک توقع نہیں کی جاتی، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ میری بات پر پھڑک اٹھے گا اور کوئی الٹا سیدھا جواب دے گا، لیکن اس نے خلاف معمول جواب دے کر مجھے واقعی حیران کر دیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کون سی دو وجوہات آئیو صاحب؟ نمبر 1، وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے بہت ہی قریب واقع ہے۔ نمبر 2، اس نے رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ کو محکمہ پولیس سے متعلق بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ بر وقت رسپانس نہیں کرتے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمیں جیسے ہی کسی جرم کی اطلاع ملتی ہے، ہم فوری رد عمل کے طور پر جائے واردات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گراں قدر معلومات فراہم کرنے کا بے حد شکریہ آئیو صاحب، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ بھی مقتول اسلم فاروقی کے قتل کی اطلاع ملتے ہی فوراً جائے وقوع یعنی مقتول کے کارخانے پہنچ گئے تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ منظور حسین صاحب، نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب آپ جائے وقوع اور پہنچے تو وہاں کتنے افراد موجود تھے؟ میرا مطلب ہے کارخانے کے اندر صرف ایک مقتول کا ملازم خاص یعنی ارشد محمود۔ جی ہاں۔ آپ نے جائے وقوع اور کیا دیکھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ مقتول اپنی کرسی میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس جسم کا بلائی حصہ میز پر ڈھیر تھا، آئیو نے جواب دیا۔ اس کا سر پچھلی جانب سے بری طرح چٹکا ہوا تھا، جہاں سے خارج ہونے والا خون میز پر بڑے بے ڈھنگے انداز میں پھیلا ہوا تھا۔ مقتول کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ قید و حیات سے آزاد ہو چکا ہے۔ آپ کو اعلی قتل تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن لائی اور بتایا، اعلی قتل تو ادھر میز پر ہی پڑا تھا۔ میں اس چوبی میز کی سمت بڑھ گیا جو پیش کار کی میز کے قریب ہی رکھی تھی۔ مذکورہ میز کا اعلی قتل سیلوفین تھیلی اندر موجود تھا۔ اعلی قتل ایک آئینی سلاخ تھی جس کی لمبائی کم و بیش 18 انچ اور موٹائی 1 انچ تھی۔ میں نے سیلوفین بیگ کو اٹھا لیا اور واپس آئیو کے پاس آ گیا۔ پھر وہ بیگ منظور حسین کی آنکھ کے سامنے لہراتے ہوئے میں نے سوال کیا، کیا اس راڈ کی مدد سے مقتول اسلم فاروقی کو موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن لائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اسی راڈ کا ذکر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راڈ کے ایک سر پر مقتول کے سر کے چند بال بھی چپکے ہوئے ہیں۔ خون خشک ہونے کے بعد سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا ہے۔ جی ہاں، آپ کی بیان کردہ تمام خصوصیات مجھے سائنی راڈ کے ایک سر پر بخوبی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور حالیہ قتل کی لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کو بھی بڑی توجہ سے پڑھا ہے، لیکن افسوس، میں نے ڈرامائی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سائنی راڈ کے دوسرے سرے کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟ جی، کیا مطلب؟ چونک کر وجلت نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سیلوفین بیگ کی ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور کہا، آئیو صاحب، والے قطر کے ایک سرے پر تو آپ مقتول کے سر کے چند بال اس کے جمے ہوئے خون کے ساتھ چپکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اس سلاخ کے دوسرے سرے پر بھی ایک نہایت ہی اہم شے موجود ہے جس کی وجہ سے جس کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا۔ وہ میری جرا کے انداز سے گھبرا کر رہ گیا، الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا کہ کون سی اہم شے؟ مجھے تو وہاں کوئی بھی شے دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ تو مانتے ہیں نا کہ آئینی راڈ کے جس سرے پر مقتول کے خون اور سر کے بال چپکے ہوئے تھے، اس سرے کی خوفناک ضرب نے مقتول کو اسلم فاروقی کی کھوپڑی کے عقبی حصے کو جھٹکایا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جی ہاں، بالکل مانتا ہوں۔ اس نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اس عملی تصدیق کرتی ہے۔ آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ راڈ کی مدد سے جب قاتل نے مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر قاتلانہ حملہ کیا تو اس نے راڈ کو دوسرے سرے سے تھام رکھا تھا۔ میں نے یہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی وکیل صاحب۔ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا جیسے میں نے کوئی انتہائی احمقانہ بات کر دی ہو۔ آپ بھی کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، آئیو صاحب، میں نے کہا۔
اور میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ مجھے آپ کی نگاہ میں شبہ ہونے لگا ہے۔ میرے آخری جملے کو بفر گیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ میرے خیال میں آپ کا نظر کا استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سرے پر مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ آخر وہ ہے کیا؟ وہ چیخ سے مشابہ انداز میں مستفسر ہوا۔ فنگر پرنٹس میں نے دھماکہ کیا جو قاتل نے آئین راڈ کو اس سرے سے تھام کر مقتول حسن فاروقی کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا تھا، تو راڈ کے گرفت والے سرے پر یقیناً اس کی انگلیوں کے نشانات بھی آگے ہوں گے۔ لیکن وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، آپ کو فنگر پرنٹس کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہی تو میرا پوائنٹ آئیو صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ نے آئینی راڈ کے دوسرے سرے پر سے قاتل کے فنگر پرنٹ اٹھانے کی احمد گوارا کیوں نہیں کی؟ کیس فائل کے اندر ایسی کوئی رپورٹ موجود نہیں۔ یہ سنگین غلط کیا معنی رکھتی ہے؟ آئیو کی حالت اتنی تھی، فنگر پرنٹ رپورٹ کے غیر موجودگی غیر ایمانداری کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ میرے کڑے سوالات نے اسے بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ بڑبڑائے ہوئے انداز میں اس نے کہا، میں نے فنگر پرنٹ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ پھر روئے سوہن جج کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، جناب ایک شخص کو بڑی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، آلہ قتل ہی موجود ہے، لیکن پولیس آلہ قتل یا جائے وقوع کسی بھی چیز سے فنگر پرنٹ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ عدالتی زبان میں سے استغاثہ کی ایک سنگین خامی تصور کیا جانا چاہیے۔ جج نے اپنی گردن کو اسپاتی جنبش دی، پھر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہماری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے آئیو سے اجرا کا سلسلہ جاری رکھا، منظور حسین صاحب، جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ مقتول کے ملازم خاص ارشد محمود کی زبانی میں پتہ چلا تھا کہ مقتول کے کمرے میں جانے والا آخری شخص ملزم داؤد تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ارشد نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس روز مقتول اور ملزم کے بیچ رقم کے لین دین پر اچھی خاصی گرما گرمی بھی ہو گئی تھی، لہٰذا ہم نے جائے وقوع کی کارروائی نمٹانے کے لیے ملزم کے گھر کا رخ کیا تھا اور اسے حراست میں لے لیا۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، رات 9 بجے۔ میں نے پوچھا، استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نہ صرف مقتول حسن فاروقی کو موت کے گھاٹ اتارا بلکہ اس کی میز کی زراعت میں سے ایک خطیر رقم بھی چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جی 50,000 روپے کو قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا، جب آپ نے ملزم کو اس کے گھر سے حراست میں لینے اس کے قبضے 50,000 روپے کی رقم برآمد کر لی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ رقم برآمد نہیں ہو سکی۔ مایوسی گردن لاتے ہوئے بولا، ہم نے اسے گھر کا چپا چھان مارا اور بڑی تسلی بخش انداز میں ملزم کی جامع تلاشی بھی لی تھی، مگر اس رقم میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ملزم نے مسکرا 50,000 کے بارے میں کیا بیان دیا تھا؟ یہ رقم چرانے سے انکاری ہے۔ ہمارے خیال میں ملزم نے جائے وقوع سے گھر جاتے ہوئے رقم کو کہیں ٹھکانے لگا دیا۔ اس نے جواب دیا، ملزم لگ بھگ 1 ہفتہ ریمانڈ پر ابھی کسٹڈی میں رہا تھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اس دوران آپ نے اس سے رقم کے بارے میں اگلوانے کی کوشش نہیں کی؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے تنزیل لہجے میں کہا، سننے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں تفتیشی مراحل سے گزرتے ہوئے پتھر بھی بولنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئیو منظور حسین نے معاندانہ نظر سے مجھے گھورا پھر ٹو دی پوائنٹ جواب دیا۔ ہم نے ملزم کی جتنی گوچھ کی اس میں اس رقم کے حوالے سے اپنی لا علمی کا ہی اظہار کرتا رہا۔ اوہ، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، گویا ملزم کے اعصاب پولیس کی تفتیش کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خجل سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا، منظور حسین صاحب، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ وقوع کے روز مقتول کی میز کے دراز میں 50,000 روپے رکھے ہوئے تھے؟ یہ بات ہمیں مقتول کی بیوہ زبیدہ نے بتائی تھی۔ آئیو نے جواب دیا، جائے وقوع مقتول حسن فاروقی کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مقتول کو پیش آنے والے اندوناک واقعے کی خبر زبیدہ کو ہوئی تو وہ فوراً کارخانے پہنچ گئی۔ وہ ایک سزا کی بیمار عورت ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں شوہر کی ناگہانی موت کے اطلاع نے اسے کس قدر پریشان کر دیا ہوگا۔ زبیدہ نے بتایا کہ آج ایک پارٹی نے مقتول کو 50,000 روپے کی پیمنٹ کرنا تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا، بعد میں جب میں نے ارشد محمود سے اس پیمنٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ مذکورہ پارٹی دن میں آئی تھی اور نے 50,000 روپے کی پیمنٹ بھی کی تھی۔ رقم کی وصولی کے بعد ارشد بھی مقتول کے کمرے میں موجود تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو وہ رقم میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقوع کے روز جب ملزم مقتول کے پاس اپنے 10,000 لینے پہنچا تھا اس وقت مقتول کی میز کی دراز میں پورے 50,000 روپے کیش رکھا ہوا تھا۔
हालात वाक़यात तो यही बताते हैं। वकील साहब उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। बाद में हमने इस पार्टी से रब्ता करके 20 अमर की तस्दीक की थी कि 50,000 रुपये की पेमेंट हुई भी थी या नहीं। पार्टी ने तस्दीक कर दी कि 25 मार्च की दोपहर उसने मकतूल को उसके कारखाने के अंदर 50,000 रुपये अदा किए थे। इसमें से कुछ रकम माल की पेमेंट की थी और कुछ नए माल के ऑर्डर के सिलसिले में थी। आयो साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा कि आप इस पार्टी का नाम जाहिर करना पसंद करेंगे जिसने वकूआ के रोज़ मकतूल को 50,000 रुपये दिए थे। ज़रूर वो बड़ी रसान से बोला, उस शख्स से नाम फजल करीम है, वो मास्किंग टेप की खरीदो फरोख्त का काम करता है। मकतूल से मास्किंग टेप की खरीद कर हैदराबाद और सिंध के दरिया अज़ा में पंजाब के भी बाद इलाकों तक मास्किंग टेप की सप्लाई जारी रखे हुए है। फजल करीम की रिहाइश कराची के मारूफ इलाके गुलशन इकबाल में है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसके घर का एड्रेस भी नोट करा दूंगा और उसका फ़ोन नंबर भी। ये तमाम तर मालूमात मैं आपसे ज़रूर लूँगा। यो साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन यहाँ से फारिग हो जाने के बाद फ़िलहाल आप मुझे मकतूल के घर के ऑफिस के बारे में बताएं। क्या बताऊँ? सवालिया नज़र मुझे देखने लगा। मैंने कहा, ऑफिस वो जगह है जहाँ मकतूल हसन फारूकी को मौत के घाट उतार दिया गया था। आपने इस मकाम को अच्छी तरह देख लिया। इत्तेफाक से मुझे भी एक बार वहाँ झांकने का मौका मिला है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस कमरे में एक दरवाज़ा और एक खिड़की है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आयो साहब, जी नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो। ठहरे हुए लहजे में बोला, जाए वकूआ की वही कैफियत जो आपने बयान की। दरवाजे से अंदर दाखिल होने सामने दीवार के साथ मकतूल हसन फारूकी की रिवॉल्विंग चेयर नजर आएगी। मैंने तस्दीक तलब नज़र से अब तफ्तीशी अफसर की जानिब देखा। रिवॉल्विंग चेयर के आगे मेज़ और मेज़ के सामने मुलाकाती वाली 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। कमरे के मगरबी दीवार में एक जालीदार बड़ी सी खिड़की है जो कारखाने के अंदरूनी हिस्से में खुलते है, जहाँ से दफ्तर के अंदर बैठा मकतूल अपने कारखाने के वर्कर्स को काम करते हुए देख सकता है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आइयो ने मुख्तसरन कहा। कमरे की मशरकी दीवार पर एक शोकेस नुमा अलमारी नस्ब है। मैंने इस्तिफसार का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, इस शोकेस के अंदर मास्किंग टेप के मुख्तलिफ सैंपल्स रखे हुए हैं। आपका तजिया और मुशाहिदा 16 आने सही है वकील साहब। जब आप जाए वकूआ पहुँचे तो मकतूल हसन फारूकी अपनी बॉलिंग चेयर पर इस तरह बैठा हुआ था कि उसका सर, उसका बालाई वजन मेज़ पर ढेर था और वो इस दुनिया से उस दुनिया में जा चुका था। मेज़ पर फैले हुए खून से अंदाज़ा होता था कि जैसे ही उसकी खोपड़ी पर आईनी रॉड से कारी ज़र्फ लगाई गई थी, वो धनाम से मेज़ पर आ रहा। वो से मेरी मुराद उसके बदन में कोई भलाई हिस्सा है, फिर उसे उठने का मौका न मिल सका। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आइयो ने तईदी अंदाज में गर्दन लाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस अमर की तस्दीक भी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही में ये दर्ज है कि मकतूल की खोपड़ी के हिस्से को निशाना बनाया गया था। मैंने कदरे जा रहे आना अंदाज में कहा, जी ये हकीकत है। वो जल्दी से बोला, लाश के तफसीली मायने के बाद मैं भी इस नतीजे में पहुँचा था। मैंने आयो को घुमाने की कोशिश की। जब मुल्ज़िम अपने 10,000 रुपये लेने मकतूल के कारखाने पहुँचा तो उसे मकतूल की मेज़ की दराज ने 50,000 रुपये रखे हुए थे। आप पहले भी मुझसे सवाल कर चुके हैं, वो नागवारी से बोला, और मैंने उसका जवाब भी दे दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया था। मैंने कहा, यानी इस वक्त मकतूल की मेज़ की दराज में 50,000 रुपये मौजूद थे, लेकिन उस वक्त मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? ये कि मैंने एक लफ्ज़ जोर देते हुए कहा, जब मकतूल की मेज़ की दराज में 50,000 रुपये रखे हुए थे, उससे मुल्ज़िम को 10,000 रुपये अदा क्यों नहीं कर दिए थे? ये तो आप उसी से जाकर पूछें। वो बरहमी से बोला, उसके पास जाने के लिए मुझे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और मैं फ़िलहाल ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा। अलबत्ता, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके ड्रामाई अंदाज में कहा, अलबत्ता आप यहाँ इस्लाम मौजूद हैं, मैं आपसे एक इंतहाई अहम सवाल पूछ लेता हूँ। मैं इतना कहकर खामोश हुआ तो मंजूर निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने उससे ज़्यादा देर तसब्बुर में मुब्तला रखना मुनासिब न समझा और नहायत ही संजीदगी से कहा, मंजूर साहब, फ़र्ज़ करें आप मकतूल वाली रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं और मैं इसकी दूसरी मुलाकातियों वाली एक कुर्सी पर जमान हूँ। हमारे ज़माने किसी बात तो तलखलामी हो जाती है, बदमस्ती इस इंतहा को पहुँच जाती है कि मैं तैश के आलम में एक आईं रॉड उठाकर आपके सर पर मार देता हूँ। आप इस ज़र्फ की ताब न लाते हुए मेज़ के ऊपर ढह जाते हैं और इन्ना लिल्ला हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे मेरा सवाल ये है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक असदा सांस ली, फिर एक अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं एक आईनी रॉड से आपके सर पर जो ख़तरनाक ज़र्फ लगाऊंगा उससे आपकी खोपड़ी का कौन सा हिस्सा मुतासर होगा? ज़ाहिर है पेशानी या सर का बालाई हिस्सा। वो साख्ता बोला। मैंने रूह सुखन जज की यानी मोड़ा पर्दार आवाज़ में कहा, जनाब अली, मौत एक संगीन हकीकत और कोई भी शख्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर के ताज़ा तरीन जवाब ने इस्तिग़ासे की कली खोल दी है। मकतूल की खोपड़ी का अगवी हिस्सा चटखा कर उसे मौत के घाट उतारा गया था और ये इसी सूरत में मुमकिन था जब उसके सर पर
پیچھے سے آئینی راڈ کا وار کیا جاتا ہے، جبکہ مقتول اور ملزم کے بیچ ہونے والی تلخ کلامی کے وقت ملزم مقتول کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے وہ مقتول کے سر کے ایک بھی حصے کو ہرگز نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اور ان لمحات میں ان کے درمیان جو چپکلشی فضا قائم ہو چکی تھی، اسے مقتول کسی بھی ملزم کو راڈ بدست اپنے پیچھے جا کر ایک خطرناک ضرب لگانے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں سانس ہموار کرنے کے التمام پھر ایک وقفے کے بعد اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا حالات و واقعات کی روشنی میں بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلم فاروقی کے بےایمانہ قتل میں ملزم کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میرے موکل کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں مسانی کچھ کی جا رہی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت میں مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ آئندہ پیش ہوئے استغاثہ کی جانب سے ایک کے بعد دیگر 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے حلفِ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد وکیل استغاثہ کے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ میں نے استغاثہ کے ان گواہوں کو برائے نام جرا کی تھی، ان کی گواہی اور بعد عطا ہونے والی جرا میں کوئی خاص بات نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ان سب کا موقف ایک دوسرے ملتا جلتا تھا۔ ان کے خیال میں ملزم بیگ غصہ ور، جھگڑالو اور بدتمیز شخص تھا اور آئے روز مقتول کو تنگ کرنے اس کے بعد پہنچ جایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی پیش سے پہلے میں نے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا۔ میں نے ظاہری طور پر فضل کریم سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کی تھی۔ رقم کی ادائیگی کے حوالے سے اس نے بڑی ٹھوس انداز میں تصدیق کی تھی۔ وہ وقوع کے روز دوپہر میں مقتول کے کارخانے جا کر اس سے ملا تھا اور رسمی گفتگو کے بعد مبلغ 50,000 روپے مقتول کو دے کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد کارخانے کے اندر کے واقعات پیش آئے اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ فضل کریم ایک دور اندیش معاملہ فہم کاروباری شخص تھا، اس سے کسی قسم کی دروغ گوئی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میں مقتول کے ملازم خاص ارشد محمود کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے چوکا نہیں تھا۔ ارشد محمود کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ اسی شخص نے پولیس کو اسلم فاروقی کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا اس میں درج بیشتر باتیں ارشد محمود سے حاصل ہونے والی معلومات کا نتیجہ تھی۔ میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے ارشد محمود کے حوالے سے اچھی خاصی جانکاری حاصل کر لی تھی۔ آئندہ پیش مقتول کی بیوہ زبیدہ خانم کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ ایک موٹی تازی اور سانولی عورت تھی۔ اسی شاہکار بیماری کے پیچھے میں اس کی شاہکار بیماری کے بارے میں پیچھے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ میری نظر میں زبیدہ کو عدالت میں لا کر گواہی دلوانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے محض اس لیے رحمت دی تھی کہ مقتول کے حق میں عدالت کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ پتہ نہیں وہ اس کوشش کے ساتھ تک کامیاب رہا تھا۔ زبیدہ نے سچ بولنے کی حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ اسے کافی دیر تک گھیرے رہا۔ جب اس نے زبیدہ کی جان چھوڑی تو میں مختصر سی جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بڑے لہجے میں کہا، زبیدہ صاحب، مجھے آپ کے شوہر کی ناگہانی موت کو بہت افسوس ہے۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن جب آپ گواہی کے لیے عدالت کے کمرے تک پہنچ ہی گئی ہیں تو میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور رفتار پوری نظر مجھے تکتی رہی۔ میں نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، آپ نے مدد عدالت کے روبرو بیان ریکارڈ کرایا ہے اور بعض وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں جو کچھ بتایا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم آپ لوگوں خصوصاً مقتول کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہیں آپ کے بیان میں کوئی غلط تاثر نہیں لیا؟ نہیں، اسے نفی میں گردن لائی، آپ نے حقیقت بیان کی ہے۔ اب میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ مذبذب انداز میں مجھے گھورنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ مقتول نے ملزم کے گھر والے ایڈوانس کی رقم مبلغ 10,000 روپے ہر صورت واپس کرنا تھے۔ پھر لگ بھگ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی مقتول اس سے ٹال مٹول کیوں کر رہا تھا، جبکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ خدا نخواستہ مقتول کے حالات خستہ ہوں۔ بات مالی حالات یا ٹال مٹول کی نہیں ہے وکیل صاحب، زبیدہ نے عذر کی آڑ لیتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ 10,000 کو اتنی بڑا رقم نہیں تھی، فاروقی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اصل بات کیا تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ پہلی بات ہوئی کہ ملزم نے میرے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا جس پر فاروقی صاحب غصے میں تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، کیسا دھوکہ؟ کرائے پر گھر لینے اور دینے کا اصول ہوتا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اگر کرایہ دار کو گھر چھوڑنا ہو تو وہ 1 ماہ پہلے مالک مکان کو اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ کسی نئے کرایہ دار سے بات چیت کر سکے۔ اسی طرح اگر مالک مکان کو گھر خالی کرانا ہو تو وہ کرایہ دار کو 1 ماہ پہلے نوٹس دیتا ہے تاکہ کرایہ دار اپنے لیے کوئی دوسرا گھر تلاش کر سکے۔ لیکن ملزم نے محض 4 دن پہلے فاروقی کو بتایا کہ وہ گھر خالی کر کے جا رہا ہے۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ 1 ماہ تک وہ گھر خالی پڑا رہا ہے جس سے ہمیں 1 ماہ کے کرائے کا نقصان ہوا ہے۔ مجھے آپ کے اس نقصان کا افسوس ہے زبیدہ صاحب، میں نے اپنا ہی بھرے لہجے میں کہا۔
یہ تو ہو گئی ایک بات، اب آپ دوسری بات بھی بتا دیں۔ اسلم فاروقی کو ایک تو اس بے اصولی کا حصہ تھا، وہ تلخی سے بولی، اور دوسری بات یہ کہ ملزم کی طرف سے کچھ حساب نکلتا تھا جو وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ملزم کی سرگرمی نے فاروقی کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اچھی طرح ناک رگڑوانے کے بعد وہ ملزم کو 10,000 روپے واپس کرے گا۔ پتہ نہیں غصے میں یا سادگی میں زبیدہ خانم نے معزز عدالت کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کر دی تھی جسے مقتول کی بدنیتی کی تصدیق ہوتی تھی، اور یہ تصدیق سراسر میرے موکل کے حق میں جاتی تھی۔ میں نے زبیدہ کو نمٹانے کی غرض سے یہ بھی سوال پوچھ لیا، آپ نے ملزم مقتول کے زبان کسی حساب کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیا قصہ ہے؟ آپ جانتے ہیں بجلی اور گیس کے بلز پچھلے مہینے کے استعمال کے حساب سے جاری کیے جاتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، فاروقی کو ان بلز کی آمدن کا انتظار تھا تاکہ وہ ایڈوانس کی رقم سے اس بل کی رقم کاٹ سکے۔ پھر ان 2 سالوں میں ملزم نے اور اس کی بیوی نے جو توڑ پھوڑ کی تھی اس کی کٹوتی بھی لازمی تھی۔ اس کے بعد زبیدہ نے ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں بتایا، مثلا کچن میں چولہے والی سلیب بھی سل بٹا لگنے سے ایک دراڑ آ گئی تھی، واش بیسن کی ایک سائڈ چٹک گئی تھی، اور اس طرح کی دوسری بہت سی شکایت۔ میں ان ایشوز کی تفصیل میں جا کر آپ کو ہرگز بور نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی کرایہ دار کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا اتفاق ہوا تو آپ ان مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ میں نے جیسے مقتول کی زبیدہ بیگم کو فارغ کیا، اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس دوران میں ملزم بیوی فوزیہ مسلسل میرے رابطے میں تھی اور وہ ہر پیشی میں عدالت میں موجود ہوتی تھی۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کو دیکھ کر وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ ابتدا میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں تفکر کی جو گہری پرچھائیاں نظر آئی تھی وہ اب معدوم ہو گئی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کے سب سے اہم گواہ مقتول کا ملازم خاص ارشد محمود کھڑا تھا۔ ارشد نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا، پھر وکیل استغاثہ نے نفیت الاجراء کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ ارشد کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ گول چہرے والا مائل و فربی ایک عام سا شخص تھا۔ مقتول کے کارخانے میں اسے سپروائزر کی حیثیت حاصل تھی۔ عملے میں وہ مقتول کی سب سے زیادہ نزدیک سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی اجراء کا آغاز کیا۔ ارشد صاحب، آپ کو مقتول اسلم فاروقی کی موت کا دکھ تو بہت ہوا ہوگا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب؟ بھرائیا آواز میں بولا، میرا اور فاروقی صاحب کا 10 سال کا ساتھ تھا، گویا آپ کو مقتول کے کارخانے میں کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو بیان دیا کہ وقوع کے روز دوپہر کے وقت فضل کریم نامی ایک شخص مقتول کو مبلغ 50,000 روپے دے کر گیا تھا؟ جب وہ مقتول کو پیمنٹ کر رہا تھا تو آپ بھی دفتر کے اندر موجود تھے، مقتول نے آپ کے سامنے وہ رقم میز کی ذرات میں ڈالی تھی؟ جی ہاں، میں نے پولیس کو یہ بیان دیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ فضل کریم کی جانے کے بعد مقتول سے ملنے اور کون آیا تھا؟ میں نے اجراء کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یہی آیا تھا، گواہ نے ایکیوزڈ باکس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کاش یہ منوس حسین فاروقی صاحب ملنے نہ آیا ہوتا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں پوچھے بنا رہ سکا، ارشد صاحب، آپ نے ملزم کے لیے منوس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اور کون سا لفظ استعمال کروں؟ برہمی سے بولا، اگر یہ حسین فاروقی صاحب سے ملنے نہ آتا تو ان کے بیچ جھگڑا نہ ہوتا اور یہ شخص فاروقی صاحب کی جان نہ لیتا۔ بات ہی اختتام پر اس نے نفرت بھری نظروں سے میرے موکل کو دیکھا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کی حالت بڑی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ اسے وکیل استغاثہ کی کڑی اور خوفناک اجراء کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استغاثہ کے گواہوں کے تلخوط طور جملے سننا پڑتے ہیں اور حاضرین عدالت میں سے بعض لوگوں کی نفرت بھری نگاہوں سے اپنے دل کو چھلنی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ نہایتی خاموشی سے برداشت کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں نے ارشد محمود کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مقتول اسلم فاروقی کو ملزم داؤد نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو آئینی راڑ سے مقتول پر حملہ پر ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ گواہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ جلد بوس ہوتا ہوا بولا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے فاروقی صاحب کو خون کیا ہے۔ آپ کے اس پکے یقین کا کوئی سبب تو ہوگا ارشاد صاحب؟ جی ہے سبب، وہ سر کو اوپر سے نیچے حرکت دیتے ہوئے بولا۔ عدالت وہ سب جاننا چاہتی ہے؟ میں ٹھوس انداز میں کہا، دیکھیں جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ لگ بھگ 4 بجے سے پار کارخانے میں پہنچا تھا۔ میں نے اسے فاروقی صاحب کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دفتر کے اندر سے ان کے بولنے کی تیز آوازیں آنے لگی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ان میں خاصی تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ میں نے ان کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دفتر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے ملزم کو فاروقی صاحب کے کمرے سے نکل کر کارخانے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ تم جس جگہ پر بیٹھے اپنے کام میں مصروف تھے، کارخانے کا وہ حصہ دفتر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔
جب مقتول کے دفتر کے اندر اچانک خاموشی چھا گئی اور تم نے ملزم کارخانے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ میں یکدم آپ سے تم پر آ گیا۔ میرے دل میں آئی کہ جا کر فاروقی صاحب سے پوچھوں گی بندہ ان سے کیوں جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر میں دفتر کے اندر چلا گیا تھا۔ آفس میں پہنچ کر تم نے کیا دیکھا؟ فاروقی صاحب اپنی کرسی پر تو بیٹھے تھے لیکن ان کا بلائی درد میز کے اوپر ڈھیر تھا۔ وہ جرجی لیتے ہوئے جب میں ان کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ ان کے سر میں سے خون نکل کے میز پر جمع ہو رہا تھا۔ قریب وانی راڈ بھی رکھی تھی جس کا خوفناک ضرب نے فاروقی صاحب کی کھوپڑی چٹکا دی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا۔ مجھے سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ ملزم مقتول کے سر پر آئینی راڈ کا وار کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پہلے فاروقی صاحب کی بیگم کو فون کر کے اس سنگناک واقعے کی اطلاع دی۔ اس طرح سے گواہ ارشد محمود نے بتایا، اس کا متعلقہ پولیس اسٹیشن کو فون کر دیا۔ پھر پولیس آئی، اس نے جا کے ہوا کا جائزہ لیا، حال قتل کو اپنے قبضے میں لیا اور تمہاری نشاندہی پر ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پھر پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سب کچھ ویسے ہی پیش آیا تھا جو آپ نے بیان کیا۔ تم نے ابھی جو کچھ عدالت کے سامنے بتایا، پولیس کو جو بیان دیا ہے اس کی تصدیق کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ جی، کیسا گواہ؟ میرا مطلب ہے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقوع کے روز کارخانے کے اندر جو تلخ و ترش واقعات پیش آئے ان کا کوئی عینی شاہد ہے؟ نہیں جناب، اس دن میرے اور فاروقی صاحب کے سوا کارخانے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی خاص وجہ یہ تھی اس کی۔ کیا میں وہ خاص وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، 24 مارچ کو ایک بڑا اسلامی دن پڑا تھا اور آنے والی رات جاگنے کی تھی، یعنی 24 اور 25 کی درمیانی رات عبادت کی تھی۔ فاروقی صاحب نے تمہارے اسٹاف سے 24 مارچ کو کام کرایا تھا اور 25 مارچ کی چھٹی دی تھی تاکہ جو لوگ رات کو جا کر عبادت کریں انہیں دوسرے دن اپنی نیند پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ 25 مارچ کو صرف تم کارخانے میں حاضر تھے یا صرف مقتول اسلم فاروقی؟ کیا تم دونوں نے پچھلی رات عبادت نہیں کی تھی؟ فاروقی صاحب کو تو مجھے پتہ نہیں، وہ سازہ لہجے میں بولا، لیکن میں نے بھرپور عبادت کی تھی۔ لیکن فاروقی صاحب کو حکم تھا کہ دوپہر سے پہلے کارخانے پہنچنا ہے، تو میں 10 بجے کے قریب بیدار ہو گیا تھا، پھر نہا دھو کر میں کارخانے چلا آیا تھا۔ ارشد محمود، میں نے جرا کا زاویہ یکدم تبدیل کر دیا۔ تم نے شروع میں بتایا کہ تم مقتول فاروقی کے پاس کام کرتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں۔ کیا تم اپنے کام اور مقتول کے رویے یا سلوک سے خوش تھے؟ اگر خوش نہ ہو تو کبھی کا یہ نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ فاروقی صاحب ہر لحاظ سے میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ تمہیں جو بھی تنخواہ دیتے تھے تو اس پر مطمئن تھے؟ جی پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے جواب دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں مقتول تمہیں کتنی تنخواہ دیتا تھا؟ 1500 روپے اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ بھی فاروقی صاحب گائے بگائے مجھے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے۔ وہ تنخواہ میں تمہارا ٹھیک ٹھاک گزارا پڑتا ہے؟ جی بالکل۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کچھ بچت وغیرہ بھی ہو جاتی ہے؟ یہ سب کچھ کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کی گردن کے گرد پندے کو کسے ہوئے پوچھا۔ بچت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ صاحب کو یہ مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، بس پورا مہینہ ٹھیک گزر جاتا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اقتباد المعروف لالو کھیت میں رہتے ہو؟ جی ہاں یہ درست ہے۔ اس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اور وہ مکان بھی کرایہ کا ہے؟ جی اپنی ساری زندگی کرایہ کے مکانوں میں ہی گزری ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، کبھی تم نے اپنا ذاتی گھر بنانے کے بارے میں سوچا؟ جناب ذاتی گھر کی سوچ اور خواہش تو ہر وقت دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس خواہش کی تعبیر کے لیے کبھی تم نے کوئی عملی کوشش کی؟ عملی کوشش کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جیب میں پیسے ہوں۔ اسد گر لہجے میں بولا، اللہ عزت و آبرو سے مہینہ پورا کر دیتا ہے، یہی بہت ہے۔ اس نے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا تھا۔ میں نے اب تک ارشد محمود کے والد تحقیق کی تھی۔ اسے استعمال میں لاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تنخواہ دار آدمی کے لیے ذاتی خرچ، ساتھی گھر کے خواب دیکھنا تو ممکن نہیں، لیکن ان سوانی خوابوں کی تعبیر دینا اس کی بس کی بات نہیں۔ لیکن لمحاتی توقف کے بعد میں نے ایک گہری سانس بھی اضافہ کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، لیکن بعض لوگ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے BC وغیرہ ڈال دیتے ہیں، یکمشت ذاتی گھر نہ خرید سکیں تو کہیں پلاٹ بک کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی BC ڈالنے کا خیال آیا؟ نہیں جناب۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر BC ڈالیں تو ہر ماہ ایک مخصوص رقم دینا پڑتی ہے اور اپنی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی تمہارا کوئی پرائز بانڈ نکلا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں۔ ارشد محمود، میں نے یک لخت اپنی جرا میں چاریت پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بندر روڈ دیکھ رکھا ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کوئی شخص کراچی میں رہتا ہو اس نے بندر روڈ نہ دیکھا ہو؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے بندر روڈ دیکھا ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل، پرسوک لہجے میں بولا۔ بندر روڈ پر ایک کمپنی ہے، برہانی ایسوسی ایٹس۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم نے یہ آفس دیکھ رکھا ہے؟
وہ جذب ہوتے ہوئے بولا میں کسی پرانی ایسوسیٹس کو نہیں جانتا، گویا کبھی اس دفتر میں تمہارے جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کبھی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، ارشد کیا تم نے نیو کراچی کے علاقہ یو پی موڑ دیکھ رکھا ہے؟ آبجیکشن یہ ہو رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ جج سمیت عدالت کی کمرے میں موجود ہر شخص نے قدم اٹھا کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ جج نے گمبھیر لہجے میں وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، وکیل صاحب آپ کو اس بات پر اعتراض ہے؟ جناب علی، اس عدالت میں اسلم فاروقی مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو کراچی کا نقشہ جات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نقشہ جات کرانے کی کوشش نہیں کر رہا میں ترکی کا، بلکہ گواہ کی یادداشت کا امتحان لے رہا ہوں۔ آپ کے ان سوالات کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے جلاٹ امیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ جو بھی تعلق ہے ابھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں تنزیل لہجے میں کہا، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے فریادی لہجے میں کہا، میرے نزدیک وکیل صفائی غیر متعلقہ اجرا کر کے موجود عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ عدالت سے میری استدعا کہ انہیں ایسی کوشش سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض کو اہمیت دیتے ہوئے جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کے ان سوالات کی عدالتی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ جناب علی، اگر میرے فاضل دوست نے آبجیکشن کا نعرہ بلند نہ کیا ہوتا تو اب تک میرے سوالات کی عدالتی اہمیت اور حیثیت کھل کر سامنے آ چکی ہوتی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اب تک استغاثہ کے موجود گواہ پر ایک لفظ بھی فالتو یا غیر ضروری خرچ نہیں کیا۔ میں موجود عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اپنی اجرا مکمل کرنے کا موقع فراہم کرے اور وکیل سرکار کو میری اجرا مداخلت سے روکے۔ جج نے اس بات سے گردن لائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں دوبارہ استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارشد محمود، میں سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، کیا تم نے نیو کراچی کے علاقہ یو پی موڑ دیکھ رکھا ہے؟ جی نام سنا ہے، وہ گڑگڑائے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن کبھی اس طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اپنا پلاٹ دیکھنے بھی نہیں گئے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ انداز میں کہا۔ وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب گواہ نے یو پی موڑ نہیں دیکھا تو وہاں اس کا پلاٹ کیسے نکل آیا؟ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب یہ پلاٹ کا کیا قصہ ہے؟ میں نے اپنی فائل میں سے چند نہایتی اہم کاغذات کی نقول نکال کر جج کی جانب بڑھا دی اور کھنکار کے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب علی، ان کاغذات کے مطابق لے کے بعد مکان نمبر فلاں فلاں کے رہائشی ارشد محمود نے 15 اپریل کو برانی ایسوسیٹس کے آفس واقعہ بندر روڈ جا کر اپنے لیے 120 گز کا ایک پلاٹ 65,000 روپے میں خریدا تھا۔ مذکورہ پلاٹ نیو کراچی کے علاقے یو پی موڑ کے نزدیک واقع ہے۔ ان کاغذات پر سب دستخط اسی ارشد محمود کے ہیں جو اس وقت استغاثہ کے معزز گواہ کی حیثیت سے میری اجرا کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر بآواز بلند بولا، جناب علی، استغاثہ کا گواہ ارشد محمود تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں بمشکل گزارا کرتا ہے، اس کی بچت نہیں ہوتی، اس زندگی میں کبھی وی سی ڈالی اور نہیں کبھی اس کو کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے۔ پھر اس عمر کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد اچانک 65,000 کی رقم کہاں سے آ گئی جو اس نے 120 گز کا پلاٹ خرید ڈالا، اور وہی مقتول اسلم فاروقی کی موت کے صرف 20 دن بعد۔ جج نے پوری توجہ سے میرے دلائل سنے، پھر سوالی نظر سے ارشد محمود کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کہ جج اس سے کچھ پوچھتا وہ چلا اٹھا، مام، میں نے کبھی کوئی پلاٹ کہیں نہیں خریدا، وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے خامخواہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانی سائنس کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ جب شخص دروغگوئی سے کام لے رہا ہو تو اس کے گلے کے اندر پائے جانے والے حدود و ضوابط بنانا بند کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کا حلق ایسا خشک ہو جاتا ہے، گھبرا کر پانی مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ اس وقت استغاثہ کا گواہ ارشد محمود پانی کی سزائیں لگا رہا ہے۔ میں نے گونجدار آواز میں کہا، اور اس کے جھوٹ کو ثابت کرنا چلنا مشکل نہیں۔ برانی ایسوسیٹ کا آفس اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ 15 اپریل کو ارشد محمود، میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی ارشد محمود نے 65,000 روپے میں اپنے لیے یو پی موڑ کے علاقے میں 120 گز کا ایک پلاٹ خریدا تھا۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ارشد محمود کے گھٹنوں سے جان نکل گئی اور وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھاما، پھر ہارے ہوئے جواری کی مانند اس نے کٹہرے کے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کے سنبھل نے عدالت کو باور کرا دیا کہ برانی ایسوسیٹ کے آفس سے کسی تصدیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آئندہ پیش ہوئے عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ داؤد کی باعزت بریت کے پیچھے ارشد محمود کو اقبال جرم کا ہاتھ تھا، اس نے دولت کے لالچ میں اپنے سیٹ اسلم فاروقی کی موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ جج کے حکم پر جب پولیس نے
برانی ایسوسیٹس کے آفس سے آ کر میرے دعوے کی تصدیق کی تو پتہ چلا کہ استغاثہ گواہ نے 15 اپریل کو واقعی کمپنی سے 65,000 کے بس 120 گز کا ایک پلاٹ واقع یو پی موڑ خریدا تھا۔ اس تصدیق کے بعد ارشد محمود کے پاس اقراری جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارشد محمود نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ اپنے گھر کا خواب وہ برسوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس خواہش کی تکمیل کی دور دور تک کوئی صورت نہیں نظر آتی تھی۔ پھر وقوع کے روز جب اس نے مقتول اسلم کو تیش کے عالم میں میرے موکل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے سنا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ فاروقی کے کارخانے میں ساری زندگی محنت کرتا رہتا تو اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوپہر میں فضل کریم نامی ایک شخص مقتول کو 50,000 روپے دے کر گیا تھا جو اس کی میز کی زراعت میں رکھے تھے۔ اس کے جی میں آئی کہ اگر وہ اپنے سیٹ کو قتل کر کے 50,000 کی رقم پر ہاتھ صاف کر لے تو سارا الزام میرے موکل داؤد پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے شیطان نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی داؤد فاروقی سے تلق کلامی کے بعد کارخانے سے رخصت ہوا، ارشد فاروقی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارشد فاروقی کے لیے انتہائی قابل بھروسہ شخص تھا۔ اس کے بیچ داؤد کے والے سے بات چیت ہونے لگی۔ اس دوران کمال چالاکی سے ارشد فاروقی کے عقب میں پہنچ گیا۔ فاروقی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ارشد کی نوعیت میں کس قسم کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، لہذا اسی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشد نے آئینی راڈ کے ایک بھرپور وار سے اسلم فاروقی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اس قابل مذمت کارنامے کے بعد فاروقی کی میز کی اطلاعات میں 50,000 روپے نکالنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا۔ جج کے ایک سوال کے جواب میں ارشد محمود نے بڑی ڈٹائی سے بتایا تھا کہ وہ تو صرف 50,000 کی توقع کر رہا تھا، لیکن جب اس نے فاروقی کی میز کی زراعت کھولی تو وہاں 65,000 رکھے تھے۔ اس نے 65,000 کی رقم کو مالک علی نے جان کر پار کیا اور کارخانے ہی کے ایک حصے میں چھپا دیا تاکہ اگر اتفاق سے پولیس اس کی جامع تلاشی لیتی تو اس شخص سے پاک نکلتا۔ جس روز عدالت نے داؤد کو بری کیا، فوجی کی خوشی کو ٹھکانا نہ تھا۔ وہ اپنے شوہر کو آزاد فضا میں سانس لیتے دیکھ کر بے حد مطمئن نظر آئی اور میری ممنون بھی تھی کہ اس کی کوشش نے داؤد کو اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ فرتے ہوئے جذبات سے اس نے میری طرف دیکھا اور متشکرانہ لہجے میں بولی، بیگ صاحب اس کیس سے نمٹتے ہوئے لگ بھگ 1 سال لگ گیا، لیکن میں نے اسے جملہ پورا ہونے سے پہلے کیا تو کلامی کرتے ہوئے سے اللہ مسکرا کر کہا، دیر آئے درست آئے۔